میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت تو سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے، کوئی ایک صوبے کی عوام نہیں، کوئی ایک شہر کی عوام نہیں، پاکستان کی عوام تقریباً 98% پاکستانی، جن میں سے اب مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، یا تو غریب مزید غریب ہو گئے ہیں اور امیر جو ہیں بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ بیچ کا جو طبقہ ہے وہ تقریباً ختم نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، پیٹرول مہنگا، گیس کی بندش، مثلاً بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو میں ابھی بولنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے مہمانوں سے موجودہ صورتحال پہ بات کروں کہ یہ جو موجودہ صورتحال عوام کی ہے یہ حالت کیوں ہے، کیا حالت ہے اور کیوں ایسی حالت ہوئی، اور اس موجودہ حالات کو مثلا کون درست کرے گا، کس کے پاس، کس سیاسی جماعت کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا ہے جو پاکستان کی عوام کو موجودہ جو بدترین معاشی حالات ہیں اس سے نجات مل سکے۔ کیا پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ ساتھ 16 مہینے کی جو حکومت شہباز شریف کی رہی وہ بھی ناکام رہی؟ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جو انتخابات سے متعلق بڑے شدید اختلافات آ گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا جب 11 سیاسی جماعتیں پاکستان کو مشکل حالات سے نہیں نکال سکیں تو الیکشن میں کوئی ایک جماعت جیت کر پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکے گی، یا وہ بھی ایک مخلوق حکومت بنے گی جیسا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں؟ اور ان بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس آخر کیا ایسا ٹھوس ایجنڈا ہے جو عوام کو ہمیں دیں جس سے اندازہ ہو کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو عوام کو ریلیف مل جائے گا؟ چند باتیں ہیں۔ ہمارے اہم ترین مہمان ہیں، جناب ہمارے ساتھ ہیں زاہد خان، ترجمان عوامی نیشنل پارٹی۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں ذرا سینئرٹی پہ چلا جاتا ہوں، ویسے کون ان میں زیادہ سینئر ہے ایج کے حساب سے تو نہیں، چلیں پہلے سیاستدان کو لے لیتے ہیں، ہمیں سینیٹر زاہد خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ زاہد صاحب کیا کہتے ہیں سر موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ کیا ہے یہ حالات اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے آپ نے بات کی، مجھے ایک سیاسی کارکن کے ناطے جو 40 سال میرے سیاست ہوئی، ایسے حالات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے، اور میں حقیقت بتا دوں کہ اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے کہا کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی بھی ایسے وہ آپشن یا ایسے سوچ فکر نہیں ہے کہ اس جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اس ملک کو نکالے گا۔ اس ملک کے ذمہ دار میں 6 لوگوں کو سمجھتا ہوں، اور یہ 2018 سے لے کر اس میں 2 جرنیل، 3 چیف جسٹس سمیت یہ جو موجودہ چیف جسٹس بیٹھا ہوئے یہ، اور ایک عمران خان، کیونکہ 2018 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا اس کے خمازہ آپ سے ہی کہہ رہے تھے کہ لوگ روڈوں پہ ہے، مڈل طبقہ تو ختم ہی ہو گیا، یا تو بالکل ہائی ہے اور یا بالکل غریب ہے، تو بیچ والا تو طبقہ چلا گیا۔ اب آپ مجھے بتا رہے کہ کس کے پاس اختیار ہے؟ یہ لوگ جب آئے
یہ جو ابھی ہمارے ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہت قابل لوگ ہیں، یہ اس کو نکالے گا. خط نکالے جی. اب ہمارے پرائم منسٹر جو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ ہر وقت ٹی وی میں بیٹھا ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جاتے ہیں. بھائی تمہارا یہ کام نہیں ہے، تمہارا تو روزمرہ کام ہے کہ وہ چلائے اور الیکشن کرائے اس ملک میں، تاکہ الیکشن میں کے بعد کوئی جب آ جائے. لیکن میں پھر ڈاکٹر صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس جو میرے جو 40 سالہ تجربہ ہے، مجھے کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے کبھی نہیں ہوا ہے کہ جب ایک حکومت جاتی تھی تو یہ نظر آتا تھا کہ چلو یہ دوسرا آئے گا، یہ تھوڑا سا بہتر کر لے گا. بہتری ہوتی یا نہ ہوتی لیکن پھر بھی کوئی ہوش تھا. ابھی مجھے ہوش نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے آپ بتا رہے جو پولیٹیکل پارٹی ابھی بیٹھی ہوئے اور یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 11 پارٹیز تو پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھا ہوا تھا، اور عمران خان نے تو 3.5 سال اس ملک کا بیڑے غرق کیا. اب مجھے بتا رہے کہ اس میں سے کون سی ایسی پارٹی ہے کہ وہ آ کے اس ملک کو اس بومر سے نکالے گا. بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائے اور سارا ایک اپنے مفادات ہے وہ بلائی طاق کر کے جو پارٹی بیسس ہے اس سے الگ ہو. اس کو کہ یار پہلے اس ملک کو تو اس چیز سے تو نکالیں، کیونکہ ابھی تو جس کائی کی طرف ہم جا رہے ہیں اسے نکلنے کا تو مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ خود سڑکوں پہ نکلے ہوئے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اس کو لیڈ کر رہے، وہ بلی جلا رہے. ایک سول نافرمانی ہے نا، اور کیا ہے اس کو، اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں. میں تو اس کو سول، میں نے کل بھی ہم گئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں تو ہم نے تو پھر اپنی بات کی کہ بھائی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو صورتحال ابھی اس ملک کی بن گئی ہے، جس طریقے سے ایک سول نافرمانی عوام نے شروع کیا، کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں. بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا سارا طبقہ ڈیوائیڈ ہے. جرنلسٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، آپ کے ہمارے لائر ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، ہمارے ججز کا تو اللہ بلا کرے. یہ جو 3 ہم خیال جج بیٹھے ہوئے، میں تو کہتا ہوں کہ اس نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سب سے بڑا تو ان تینوں کے اوپر 3A کا جس نے تشریح کیا، جس میں ری رائٹنگ کیا نا، وہ آرٹیکل 6 ان پہ لگتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پھر بربادی آگے شروع ہو گئی اور اب یہاں تک پہنچ گئے کہ اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کرے کوئی اچھی سی پارلیمنٹ آ جائے اور کوئی شہباز شریف کی طرح چیف ایگزیکٹو نہ ہو، تاکہ پہلے ان کے ساتھ حساب کتاب تو کرے کہ یہ ملک کیوں برباد کیا. اگر یہ نہیں ہوگا تو ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں مجھے تو بہت خطرات نظر آ رہے ہیں. مجھے تو کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے. جی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. موجودہ صورتحال آپ کے پاس سامنے ہے سر. ہم نے یہ سوال اٹھایا، عمران خان کی حکومت نااہل تھی، نااہلیت دکھائی، 3 سال 7 ماہ تباہی کا ہوا. پھر ہم نے 16 مہینے کی حکومت میں بڑے 11 پاکستان کے بڑے ایکسپیرینس سیاسی جماعتوں کو دیکھا جنہوں نے 16 مہینہ آپ کے سامنے نظر آیا. ابھی جو 16 مہینے گزار کے گئے ہیں، بلکہ آخری میں ہی ہم نے حالات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. اور اب حالات یہ ہیں سر کہ لوگ سول نافرمانی پہ اتر آئے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا اوپن سول نافرمانی ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور اس کی وجہ شاید، بالکل شاید نہیں بلکہ یقینی یہ ہے کہ سر اب لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے. سر کماتے اگر وہ 20-40 ہزار ہیں تو ان کا بل جو ہے سر ایک پنکھے سے تقریباً کوئی 50 ہزار آتا ہے. تو آپ سوچئے سر وہ بل بھی نہیں دے پاتے ہیں. تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اور اس کے سلوشن آپ کے ذہن میں ہے سر کوئی؟ کیا ان کے پاس ایجنڈا ہے جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے برسوں پرورش، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو کچھ آج ہم پہ بیت رہی ہے یا جو فیس کر رہے ہیں، یہ کوئی 3 مہینے کی کہانی نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی بھی کہانی نہیں ہے. یہ اس کو چند سالوں تک پھیلانا پڑے گا. پہلی بات، زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے ایسے حالات اس سے پہلے نہیں دیکھے. میں نے دیکھے ہیں اور وہ 1971 ہے، میرے پہ بیت گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں پچھلے 6-7 سال سے لکھ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ 1971 کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے 12 مارچ 2018 کو کالم لکھا تھا. میں نے کہا جو حرکتیں آپ کرنے جا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے نواز شریف کو زبردستی اقتدار سے علیحدہ کی ہے، یہ ملک نہیں سنبھلے گا.
یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ لا رہے ہیں، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ جب قوموں میں آتی ہے قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں. بے شمار ملکوں کی مثالیں تاریخ بھری پڑی ہے کہ قومیں تحلیل ہو گئیں، چاہے 3000 4000 کی ڈاکومنٹری ہسٹری دیکھ لیں یا 200-300 سال کا ماڈرن جو اسٹیٹ سسٹم ہے وہ دیکھ لیں. دیکھیں کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو آج بیت رہی ہے اس میں ایک ہی بڑا مجرم ہے، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ صرف اس وجہ سے اسے یہ کام کیا ہے کہ اس کے اندر ایک لالچ، طمع، تاحیات آرمی چیف رہنے کی ایک خواہش، یا وہ ایک پلانٹڈ آدمی تھا پاکستان کے اندر، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. بدقسمتی دیکھیے کہ اس کو ہم نے عہدہ وہ دیا جو اس ملک کا سب سے پاورفل ہے، جو اللہ میاں کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے ہمارے آرمی چیف کے پاس وہی طاقت ہوتی ہے، اور ایک بندہ وہ بنا دیا ہے کہ جیسے ملک کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب اگر باجوہ صاحب کے ساتھ اگر شہباز شریف صاحب نے تعاون کیا ہے، میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کلی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن یہ سارے شریک جرم ہیں، کیونکہ جنہوں نے آنا تھے جرم کیا جنرل باجوہ کے ساتھ وہ اتنے ہی شریک جرم ہے. پھر وہ لوگ جو فوج کے اندر تھے، اگر وہ چاہے کوئی فیض حمید نام ہے یا جیسے زاہد خان صاحب نے کہا کہ ثاقب نثار ہے، کوئی ہے جو اس کا پارٹنر کرائم رہا ہے، انہوں نے پاکستان کو اس ایسی جگہ پہنچایا کہ ہم تباہی کی دہلیز پر نہیں ہیں، ہم تباہی کے گڑھے میں گرا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کا خیال ہے کہ یہ ملک سمجھ جائے گا؟ میں اس ملک سے بڑی دفعہ اس معاملے سے بدقسمتی کہی ہے، میرے منہ میں خاک، کہ اس ملک سے میرے سے حلف لے لیں کہ اگر یہ ملک کو بچا کے مجھے دکھا دیں. یہ باتیں کرنے کی اب کیا سروں کو بھی کریں. اپنے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہی حال میں نے دیکھا. ان کو کیا سہولت کیا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سہولت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن کے پرابلم ہو اور ان کی تعمیر کے اندر یہ خرابی ہو کہ جب تک سانحہ ہو نہیں جاتا اس سے ایک دن پہلے تک اس کے بارے میں وہ سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ عام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ جنرل AK نیازی کی 12 یا 13 دسمبر 1971 کی BBC کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں. یقین آنے لگتا ہے کہ ہم انڈیا کو ایسا پھینٹا دے رہے ہیں. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹا تھا. میرا آج تک وہ ثانیہ میری زندگی کا ثانیہ بنا ہوا ہے، میں اس اثر سے نکل نہیں سکا ہوں. اچھا پھر تو چھوڑے، 16 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان کی تقریر سن لیں، میں نہ سنوں، یہ ان کے سارے جو اسٹیبلش وہ سن لیں. یہ کبھی تعین نہیں کر سکتے. کرائسس یہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کو نکالا تھا تو یہ مارچ اپریل کے اندر عمران خان صاحب کو ختم کرنا یقین آنے چٹکے کا کام تھا. ساری عدالتیں سب سجود تھی، سارا نظام ان کے رحم و کرم پہ تھا. اس نے صرف اس لیے کیا کہ اگر میں نے عمران خان کو ختم کیا تو شہباز شریف، نواز شریف، زرداری سے ایکسٹینشن مجھے کون لے کے دے گا. پھر اسے کیا گھناؤنا کھیل گیا، اپنے دانے کے اوپر پڑ گیا اور عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروائے جنرل فیض حمید باجوہ نے. کس لیے؟ کہ جنرل عاصم منیر کے اپارٹمنٹ روکی جائے. مجھے بتائیں کہ ایک بندہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، وہ بیچارہ کس کھاتے میں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو اس کا سوچ رہا ہوگا تو اس لیے آپ لانگ مارچ کریں. اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ لے کے گئے. اس ملک کے اندر جتنے عمران خان نے حرکتیں کی ہیں، لانگ مارچ 2 کیے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، ساروں کا ماسٹر مائنڈ جو تھا جنرل فیض ہونا چاہیے. مجھے کو اندر کی اطلاعات نہیں پتا، یہ میرا چھوٹا برخودار بیٹھا ہے خرم، میں ان سے خود بھی رہنمائی لیتا ہوں، ان کے بعد ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن مجھے کوئی سمجھنے میں کوئی 70 سال کی پاکستان کی تاریخ میری ہتھیلی کے اوپر پڑی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا گیم ہم کھیل رہے ہیں. یہ پورا یہ پرانا ایک کھیل ہے جو پاکستان کے اندر بار بار کھیلا جا رہا ہے. جب کسی کو آرمی چیف بناتے ہیں ایک ہی لے کے ایوب خان سے لے کے باجوہ تک زندگی کی آخری سانس تک وہ فوج کا سربراہ رہنا چاہتا ہے. بھائی کیوں؟ جس انسٹیٹیوشن نے آپ کو پروموٹ کر کے یہاں تک پہنچا اس میں باقیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ بھی آپ سے زیادہ قابل جرنیل بیٹھے. کرائسس یہ ہے جی کہ یہ نون لیگ نے یا جو مسلمین نے اور یہ جو ہمارے زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں ساروں نے غلطی کی. میں دسمبر میں ایک کے بعد بل کے گیا، میں کہا خدا کے واسطے تم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاؤ. میں جیو میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ لائیں گے بھی صحیح کیونکہ ان کو باجوہ صاحب نے حکم دیا تھا آپ لائیں گے، یہ کامیاب بھی ہوگی، لیکن یہ ان کی سیاست کو تباہ برباد کر کے چلی جائے گی. آج عمران خان صاحب جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ چھیڑ سکتے ہیں یا آپ کی غلط فہمی ہے؟
ہاں آپ نے کوئی شہباز قریشی کے چھوڑنے سے اگر اس کو نقصان پہنچتا یا کوئی 50 60 100 150 لیڈر جو ان کو نقصان پہنچتا تو آپ چھوڑتے، اب کوئی آرام سے اس کو ہٹایا جا سکتا تھا. میں آخری کیوں بات، یہ بڑا اپنے دل کے پھپولے جو ہے نا وہ جلے ہوئے ہیں، لیکن اس کو مجھے پورے پاکستان کے اندر ایک بندہ دکھا دیں جو اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو. اور وہ صرف انہی کی وجہ سے جناب باجوہ صاحب نے جو 7 8 9 مہینے جو پالیسی بنائی، جو کام ہوا اس کے حق میں کیا، اس کو ایک ماسٹر افریٹ بنا کے نافذ کر دیا. اب جو ہے ہم پورا پاکستان اس کے شرس کے یا جو بھی کہہ دیں اس کے رحم و کرم پہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. یہ بڑی اس ملک کے لوگوں کو قربانی دی ہے، لیکن آخری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہر 7 سال بعد ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ پاکستان کا سٹارٹ لیں، آج پھر ہم 0 پوائنٹ پہ، پہلے 0 سے پیچھے 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اور میں آتا ہوں جناب خرم حمید روکڑی صاحب، میرے پاس بہت سارے لوگ تصویر بھیجتے ہیں، یقین مانیے مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے. معصوم بچوں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ پھین تھا، ان کو زہر دے دیا ان کی ماں نے، وہ تصویر بھی میں نے دیکھی ہے. پھندے والی تصویر بھی دیکھی ہے. کسی نے اپنے گلے کو کاٹ لیا، وہ تصویر بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو بہت ساری تصویریں دیکھ رہا ہوں جس میں آج کل خودکشی کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. حالانکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن اس حد تک چلے گئی ہے عوام جو دباؤ میں آ کر کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو دوزخ سے زیادہ بڑی دوزخ اس وقت موجودہ صورتحال میں غریبوں کو مل رہی ہے، مڈل کلاس کو مل رہی ہے، اپر مڈل کلاس کو مل رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ سر جو اگر ہم بالکل حالات کو دیکھیں اور سمجھیں نا، I would say کہ we have become a یوٹوپین سوسائٹی آف انڈیویجولز جن کو مکمل فریڈم حاصل رہی ہے فرام ایوری تھنگ. یہ ہمارا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے. اور اب اس میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں. اب وکٹمز کی تعداد کا جو بڑھنا ہوتا ہے اس طرح کی سوسائٹی کے اندر، وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. اور اس تعداد کو روکنے کے لیے آپ کو ٹف قسم کی پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں اور ایک اسٹرانگ گورننس چاہیے ہوتی ہے. اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، معاملات کو ٹھیک جگہ پر رکھنے کے لیے ایک مضبوط قسم کی اسٹرینتھ والی حکومت چاہیے ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے وہ ڈیسیجن لے کہ وہ جو وکٹمز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر، یعنی وکٹمز کو نہ صرف یہ کہ ایڈریس کرے بلکہ وکٹمز کو گائیڈ کرے، اور وکٹمز اور وہ جو گورنمنٹ ہو وہ مل کر اس کرائسس سے نکلنے کے لیے جد و جہد کریں. کیونکہ جیسا کہا کہ یہ جو اس طرح کی یوٹوپین فریڈم والی سوسائٹی جس کے اندر انڈیویجولز کمپلیٹ فری ہوتے ہیں، اس کا ریزلٹ میں یہ کام ہوتے ہیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاریخ کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. اور جب بھی اس کیوس سے نکلنے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے، یعنی آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ جو کہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ان وکٹمز کو ساتھ ملا کر ایڈریس کرتے ہوئے ایک مضبوط قانون کے نفاذ کے ساتھ آگے چلے، تب چیزیں ممکن ہوتی ہیں. سر کیا اس سے زیادہ مضبوط حکومت پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھی ہے کہ جس میں پاکستان کی ساری بڑی ایکسپیرینس جماعتیں ایک کھڑی تھیں، 11 سیاسی جماعتیں سر کھڑی ہوئی تھیں اور سامنے اپوزیشن بھی نہیں تھی. اس سے زیادہ تک، اور قانون بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے اور پاکستان کی طاقتور ترین سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ تھیں. کیا آپ نے دیکھا سر، رزلٹ کیا ہے؟ آپ کو سٹارٹ میں آغاز کیا کہ ہم اس ایک کلاسک یوٹوپین سوسائٹی جس کے اندر انڈیویجولز کی فریڈم ہے، ہم اس کا شکار رہے ہیں. ہم مضبوط حکومت کو اگر میں مضبوط حکومت کہیں گے تو میں کہوں گا کہ پرویز مشرف کی پہلے 3 سال کی حکومت مضبوط تھی. آپ اگر پیچھے چیزوں کو دیکھیں گے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وکٹمز کی جو تعداد بڑھی، نہیں مجھے مضبوط حکومت بتائیں نا سر. مضبوط حکومت سے کیا مراد ہے؟ میں کنفیوز ہوں نا، مجھے بتائیں. مضبوط یہ سیاسی جماعتیں ہیں. مضبوط حکومت وہ ہے جو کہ 3 سال 7 ماہ آپ کے سامنے عمران خان کا ہے، اور 16 مہینے 11 بڑی سیاسی جماعتوں کا ہے.
اب مجھے بتائیں مضبوط حکومت کس کو کہتے ہیں آپ؟ وہ کلاسک دور ہے 3.5 سال کا کہ جس کے اندر لا لیسنس کو جو کچھ ملک کے اندر بحالی رہ گئی تھی اس 3.5 سال کے اندر لا لیسنس کو نہ صرف پرووک کیا گیا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اگر کچھ احترام قانون کا موجود تھا تو 3.5 سال میں انشور کیا گیا کہ اخلاقی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی ہر لحاظ سے قانون سے لوگ قانون لا لیس سوسائٹی پیدا کی گئی. اس لا لیس سوسائٹی کے 3.5 سال کے اینڈ کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے آ کے اس کو بچانا تھا وہ مضبوط حکومت نہیں تھی, وہ اگین ایسی حکومت تھی جس کے گلے کے اندر جلتا ہوا ٹائر تھا اور وہ بھی پرانی یوٹوپین جیسے مثال دی اس طرح کی ایک ایگزامپل کو آپ آگے لے کے آئیں. ایگزامپلری حکومت نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب میں پھر بات کو لاؤں گا جو ایکچوئل کرائسس ہے. ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, پانی سے لے کے ذخائر سے لے کے ہر چیز موجود ہے اور ہمارے پاس وکٹمز کی تعداد بڑھ چکی ہے. اور وہ جو کچھ انڈیویجولز تھے جنہوں نے کمپلیٹ فریڈم ہمیشہ انجوائے کی, ان کی فریڈم انجوائمنٹ کا دور ختم ہونا چاہیے. اور یہ جب تک ان کا دور ختم نہیں ہوگا اور آپ ان تمام وکٹمز آف سوسائٹی کو ایک ایسی حکومت کے ساتھ لے کر نہیں چلتے جو کہ بہت سٹرونگ اور جو ان کو نہ صرف ان کی مدد کرے بلکہ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے ساتھ ملا کر آگے چلے اور مسائل کا حل ڈھونڈے. اس کا مطلب یہ میں یہاں کہہ کے آگے جاؤں گا, دوبارہ آؤں گا کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو تو آپ نے فی الحال آزما لیا ہے, تو تمام سیاسی جماعتوں کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے اور کوئی مضبوط حکومت لانی چاہیے. اب میں آؤں گا جناب, یہ میرے سے اس کا جواب لازمی لیجئے گا. میں لوں گا آپ سے بعد میں لوں گا. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور پھر میں عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان کے پوچھوں گا سر کہ مضبوط حکومت وہ کس کو کہتے ہیں اور کیا یہ ساری حکومتیں اگر فیل کر گئی ہیں تو آلٹرنیٹ آپشن کیا ہے عوام کو ان کرائسس سے نکالنے کا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جناب سینیٹر زاہد خان صاحب, مضبوط حکومت ان مسائل کو نکال سکے گی. اب مجھے یہ بتائیں سر, جو پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی, وہ تو پاکستان کی ایکسپیرینس جماعتیں تھیں, بہت ایکسپیرینس, جو 3 سال حکومت کا حصہ رہی ہیں, 10 سال حکومت کا حصہ رہی ہیں صوبوں میں. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب حکومت تھی جیسے 16 مہینے کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب اس کو تو کم سے کم میں تو کامیاب حکومت کہہ نہیں سکتا ہوں اور نہ میں مانتا ہوں اس کو. بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمارے بچے کچے سیاستدان اس وقت ہے یہی اس ملک کو چلائے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہے نہیں. وہ حفیظ اللہ ناظر صاحب 70 کے 71 کے اس میں بات میں گئے, میں تو پیچھے جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ماضی بہت تلخ ہے. 47 میں ہمارے پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا. کیا ہوا پھر اس کے بعد 48 میں ہم پہ گولی چلائی گئی, ہم جلوس پہ جا رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, 600 جنازے ہم نے اٹھائے, 600 جنازے. ہم نے کسی بھی چھاؤنی پہ اٹیک نہیں کیا تھا, ہم نے کسی بھی ایئر فورس کے بیس پہ اٹیک کیا تھا, ہم نے کہیں بھی نہیں کیا تھا. لیکن ہم تو اس لیے گئے تھے, احتجاج کر رہے تھے. اب خرابیاں تو ادھر سے لے کر آج تک چل رہے ہیں. وہ 71 کا کیوں ہوا یہ کہ جب آپ نے یہاں سے 1 یونٹ بنایا اور ایک بڑی صوبے کی طاقت آپ نے سارے اختیارات دیے, اور جب وہ الیکشن جیتا آپ نے ان کو پھر کیوں اختیارات نہیں دی. یہی صورتحال آج تک چلتی آ رہی ہے. آپ کے بات سے میں یہ اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں اور آپ جیسے اور ہم جیسے جو میں سیاسی کارکن ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو موجودہ دیکھیے والن کے 70-71 کا بہت بڑا صناعہ تھا اس ملک کے لیے, لیکن وہ جو سیاستدان تھے اس وقت اس میں ایک ویژن تھا اور اس ویژن کے ذریعے سے اس نے باقی ملک کو بھی بچایا اور ایک 73 کا آئین بھی دیا جو ہمارے ملک میں بغیر آئین کی پاکستان تھا. یعنی آئین کتنے سال نہیں تھا, 30-25 سال آئین ہی نہیں تھا, بغیر آئین کی چل رہا تھا. تو وہ سیاستدان تو ابھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اگر ہم دیکھیں کہ وہ ویژن والے سیاستدان ابھی نہیں ہے, اور ابھی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ جو بھی سیاستدان ہے وہ دیکھتے ہیں طاقت کی طرف,
کہ طاقت کی چھتری میرے سر پہ کب آئے گی اور میں کب اس چھتری کے نیچے جا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا. دیکھیں آپ نے کہا نا 11 پارٹیوں سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں, 85 آپ نے کیبنٹ بنایا تھا. اس غریب ملک کے لیے 85 کا کیبنٹ کس چیز کا کام کے لیے آپ نے بنایا تھا؟ اس لیے کہ ہر پارٹی کہتے تھی کہ میرے جو وزیر ہو, پھر ہر پارٹی کا ایک ممبر کہتا تھا کہ مجھے بھی تو وزارت ملنا چاہیے. اب جب تک یہ روش ہم نے نہیں بدلی ہے, ہمارے جو ابھی سیاستدان ہیں جو بیٹھے ہوئے, کیونکہ اس کی کسی اور ملک سے تو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے تو یہ ملک ٹیکنوکریٹ چلا ہی نہیں سکتے ہیں. اگر ہم ڈکٹیٹر کی بات کرتے تو اس ڈکٹیٹروں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر چکا ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے تو اور تباہی بربادی کر چکی ہے. تو صرف یہی ہے کہ یہ جو اسی کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اگر اپنا قبلہ درست کرتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے 16 مہینے حکومت کی, یہ تو بالکل ہم نے غلط کیا. اب ہم مل بیٹھ کر کوئی بھی ایک حکومت کرے, لیکن ہم اس کو سپورٹ کریں کہ تاکہ ملک کو جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالے کیسی. ابھی اس پہ سوچے, اس سوچ کو چھوڑ دے کہ مجھے وزارت چاہیے, مجھے ایڈوائزری چاہیے, مجھے کرسی چاہیے. اگر یہ کرے گا تو جس نے حد پہ ہم پہنچے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے تو اس سے کوئی چیز اور نظر نہیں آ رہا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم سارے جو ابھی جو بچے کچھ سیاستدان ہیں, کیونکہ اس ملک میں تو سیاست کو چلنے نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 70 سال میں جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, جو صحیح سیاستدان تھے ان کو تو دیواروں سے لگا کے یا تو قبر میں دھکیل دیا, یا وہ بیچارے فوت ہو گئے, یا ابھی اس ملک میں اسی طرح کا ویژن نہیں ہے. لیکن جو بچی کچی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے, لیکن شہباز شریف کی طرح نہ ہو, کیونکہ یہ جو اس نے جو 16 مہینے کیا, کیونکہ وہ مانیٹر وہ تھا. اگر اس سے نہیں چلتا تھا یا اس کو جو باقی پولیٹیکل پارٹی تھے اس کو بلوے کرتا, وہ صاف کہہ دیتا قوم کو کہ جناب میں تو اس طرح بیٹا ہوں لیکن یہ نہیں کرتے. جہاں تک عمران خان کا ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا, لیکن صرف عمران خان نہیں ہے. وہ جو 6 لوگ ہیں نا ڈاکٹر صاحب, میں پھر بات کر رہا ہوں, وہ 6 لوگ جو ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو یہ ملک کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اس میں جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان, اور یہ جو 3 جسٹس, جو آج تک ایک جسٹس بیٹھا ہوا ہے جس نے آئین میں 63A کو ری رائٹ کیا. یہ اس کے پاس 2 ججز ہے. آرٹیکل 6 تو اس لوگ آرٹیکل 6 کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ آئین کے وائلیشن کریں, تو آئین کے وائلیشن نہیں ہے یہ, تو اور کیا چیز ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ اتنے حد پہ ہم نے پہنچانے والے جن لوگوں کے پاس اس کا احتساب اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہم کرسی پہ بیٹھے رہے, بد جما رہے, تو پھر تو مسئلہ یہی ہوگا جو آپ سامنے ہے. بے رحم احتساب یہ دیکھے بغیر بلا امتیاز کے کون ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, وہ سابق جنرل ہے, یا وہ سابق وزیر اعظم ہے. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, الیکشن کرا دو, الیکشن ہونا چاہیے 90 دن میں. نہیں جی 2024 کو ہوگا, فروری میں ہوگا. نہیں جی حکومت ہم بنا رہے ہیں. نہیں جی آپ حکومت بنا رہے ہیں, ہم حکومت بنا رہے ہیں. وہ سر مجھے ایک بات بتائیں, ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ موجودہ حالات, میں حالات پہ آ رہا ہوں سر, موجودہ حالات سے کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کو نہیں نکال سکتی. ایک دوسری طرف سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کراؤ. تو سر ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ان کو عوام ووٹ دے دے تو یہ عوام کو ان تمام کرائسس سے نکال لیں؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوتا ہوں, اور پھر آپ جیسے دانشور جب اس طرح کا سوال کرتے ہیں, اور میرا خیال میں شاید آپ کا اپنا جو اوپینین ہو یا جو آپ کی اپنا تھنکنگ پروسیس ہو, ایسا نہ ہو صرف سوال کے لیے آپ نے رکھا ہے. یہ میرے لیے ایک ایستھیٹک آئی سور ہے, سوان روح ہے جو بندہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. ابھی زید خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یقین جانو جب یہ بول رہے تھے تو مجھے وہ یاد آ گیا لیاقت باغ کو جب خون ہو گیا تھا. پھر انہوں نے ابھی تو ذکر نہیں کیا کہ ان بیچاروں پہ تو واقعی جو بیتی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کسی سیاسی جماعت کو وہ نہ کرے. لیاقت ولی خان کے اوپر سوات سے آتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا, اور گاڑی کے اندر پتہ مجھے نہیں پتا کہ 2 یا 3, مجھے اب یاد نہیں اچھی طرح, بندے شہید ہو گئے. ولی خان بال بچ گئے. اور یہ خیر عجیب و غریب صورتحال ہے, یہ 2-4 ہیں, اور اس میں جو ایک چیز, پھر نیب کو بین کر دیا گیا, ANP بنی, یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہوتا رہا. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں بات, 1956 کا آئین جو آپ نے
8 अक्टूबर 1958 को सस्पेंड किया था या उसको एब्रोगेट किया था जनरल सिकंदर मिर्जा ने, और फिर उसको जूतों से निकाला सदर अयूब ने 27 अक्टूबर 1958 को, वो डाई कास्ट कर गया 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने की। वो पैरोडी पे आइन बना था। हमें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, हमें पता ही नहीं हम कहां पहुंचे हैं। मुझे बताएं, अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर पत्नी को आसेब का साया है। कौन सा निजाम हमने नहीं आजमाया जो आजमाना चाहते हैं? क्या माशला मैंने नहीं देखे? क्या मैंने इस मुल्क के अंदर एक पीछे से एक पर्दे के पीछे बैठ के आगे सियासी चेहरा नहीं देखा? मैंने जुनेजो की स्टाइल गवर्नमेंट देखी है, मैंने शौकत अजीज स्टाइल देखी है, मैंने नवाज शरीफ स्टाइल देखी है, मैंने इमरान खान स्टाइल देखी है। वो कौन सी अब नई आजमाना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तिरयाक होगा, जब पिनासी होगा? इस मुल्क के अंदर मैं हैरान होता हूं कि जब इमरान खान साहब के दौर में शोचे छोड़े गए कि किसको शोचे क्यों छोड़े गए जी? सदारती निजाम होना चाहिए। ये नहीं पता कि इस आइन को जिस दिन आपने हाथ लगाया, डॉक्टर साहब ये लिख लें, नोट कर लें, उसको नशर करें कि पाकिस्तान अगर ना टूटे, पाकिस्तान अगर अब भी जिस दिन है इस पे लेके, मैंने कहा याद का वाक्य नहीं है ये। जो 2014 में 2 मस्करे आपने चढ़ा दिए थे कंटेनर्स के ऊपर, सियासत नहीं रियासत बचाओ। मुझे बताओ कि 2014 में नवाज शरीफ को 11 महीने हुए थे, कौन सी रियासत में उफ्तार टूटी थी जो कराची से लेके चतराल तक बिल बोर्ड लग गए थे? सियासत नहीं रियासत बचाओ। रियासत को बचाते बचाते पहले सियासत को हड़प कर गए, अब रियासत हड़प होने को है। किसी को अंदाजे नहीं कि हम कहां खड़े हैं। अभी भी लोग समझते हैं, नासमझी की आलम है कि वो समझते हैं कि ये शायद मुल्क जो है ठीक हो सकता है। खुदा गवाह है कि ये मुल्क, ये वो कहते हैं ना कि हम दूसरा फेज भी देखें सर। बेनजीर की हुकूमत को नवाज शरीफ साहब ने गिराया, नवाज शरीफ की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने गिराया। यही कह रहा हूं, सियासी जी सर देखो मैं डॉक्टर साहब, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये तो अब छोड़ देना कि जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को एक जनरल अयूब खान ने, एक जनरल सिकंदर मिर्जा ने और गवर्नर जब गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस किया तो अगले दिन मोहम्मद अली बोगरा के साथ सारी वो काबीना लेके बैठ गई। लेकिन क्या उन्होंने डिसमिस किया था? देखें, ये जो इन्होंने इमरान खान, मैंने नवाज शरीफ साहब को मार्च 2019 में जेल में बैठे, जायद खान साहब प्लीज गौर से सुने, जेल में बैठे थे और वहां पे 35-40 आदमी थे। वहां आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे, राजा जफरुल्लाह साहब भी थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, हबीब अकरम साहब भी थे। मैंने कहा मियां साहब जहां बैठे हैं 2 साल बाद इमरान खान साहब यही होंगे इसी जेल में आपकी इसी कुर्सी पे। ये मार्च 2019 का वाक़या है। मेरी आपसे गुजारिश है, इमरान खान साहब पे गुस्सा आपको मुझसे ज्यादा नहीं है, मेरे उसके जाती मुखासमत है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में तर्स खाएं। जो रोल इमरान खान साहब एक मोहरा बन के आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने मोहरा बन के इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना। अब बता दें कि ये मामला कम से कम ये मामला अब आगे नहीं चल सकता। सर सोल्यूशन पे एक मिनट आपके पास है, आवाम को कौन निकालेगा सर मुझे बता दें। चलें 1 मिनट है सर। नहीं निकलेंगे ये इस वक्त आप, मैं कह तो रहा हूं कि आप इस वक्त आप वो जो कुछ आपने बोया था, अगर गंदम का बीज बोया था तो गंदम की फसल तैयार करिए, काटें। कौन काटेगा? मुझसे क्या सोल्यूशन पूछते जाए किसी, मेरा ख्याल है यहाँ जायद खान साहब बैठे हैं, खुरम साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं और पाकिस्तान में बड़े बड़े दानिशवर हैं। मैं तो बता रहा हूं कि नहीं है सोल्यूशन, नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है। देखो मैंने कहा ना, मैंने आप शुरू कहा है कि हादसा एकदम नहीं होता, बरसों उसकी परवरिश होती है। बिल्कुल जो आपने 2014 में शुरू किया, 2016 में लेके आए, इमरान खान लेके आए, उसका नतीजा आपके सामने। अब ठीक है सर, हम तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल 90s भी हमने देखा, 80s भी देखा, 95 भी देखा, 96 भी देखा और अब भी देख रहे हैं। बहुत सही बात की। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, फिर आता हूं रोकड़ी साहब की तरफ। वेलकम बैक। मार्शल इस मुल्क का हल नहीं, टेक्नोक्रेट की हुकूमत इस मुल्क का हल नहीं। अवाम ने 5 साल 1 महीना यानी 16 महीना प्लस 3 साल 7 महीना सियासी जमातों की हुकूमत देखी है। मौजूदा हालात इसमें तो अगर ये भी नाकाम है तो फिर ऑल्टरनेट क्या है रोकड़ी साहब?
ڈاکٹر صاحب میں پریزنٹلی پولیٹیکل ریئلزم کی طرف زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ چیزوں کو ہم ویسا ہی دیکھیں جیسی نظر آ رہی ہیں اور پھر ہم ان کو اس کے مطابق ایڈریس کریں. میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہم نے وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس بات کو میں مکمل کروں گا کہ جیسے حفیظ اللہ خان نے بھی اور صاحب نے بھی کہا اور جو آبجیکشنز یا جو پارٹیز کے اوپر چیزیں بتائی گئیں اور پھر کچھ شخصیات کی طرف لے کے جائی گئیں، تو ایک جب بات آتا ہے جنرل باجوہ کا جب نام آتا ہے تو میں ان تمام لوگوں کو جو سب بینیفیشریز تھے یا جنہوں نے ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، اب بھی اگر ان کو میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ بات کرتے ہیں خلاف، تو مجھے تھوڑا سا حیرت بھی ہوتی ہے اور بندہ بس کہتا ہے بس ٹھیک ہے، لیٹس فارگیٹ دیٹ چیپٹر. ہم اس پریزنٹ پوزیشن کے اندر جس میں ہیں ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ہے وہ بہت کمزور ہے اور وہ اگین انڈیویجولز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں جو کہ بہت زیادہ آزاد ہیں اور انہوں نے فریڈم انجوائے کیا انڈیویجولز نے، اور ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ نہیں کیا. جبکہ دوسری طرف ہم اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، ہم ویک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے بیکاز آف آر جیوگرافی، بیکاز آف آر جو ہمارا پریویس جو ہمارا سارا سسٹم ہے یا ہماری ہسٹری ہے یا ہمارے جو نیبرز ہیں یا جو کچھ ہم نے آگے زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں چاہیے. وی نیڈ پراپر اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ. ہم نے پولیٹیکل ایکسیلنس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی. ابھی تک ہم انہی کنونشنل پالیٹکس پہ اور اسی موروثی سیاست یا موروثی سیاست کو بھی میں شاید موروثی کہہ کے ایک چیپٹر کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ہم پولیٹیکل ایکسیلنس کی طرف نہیں گئے. اب پولیٹیکل ایکسیلنس کی طرف نہیں گئے تو ہمیں آنا چاہیے پولیٹیکل ریئلزم کی طرف. اب سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے. سر میں بڑا لے مین آدمی ہوں، پاکستان کے 98% جیسا لے مین آدمی ہوں. مجھے آپ کی انٹلیکچول گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے موجودہ اس وقت جو کرائسس ہے عوام، اس کا حل کیا ہے؟ سر میں تو آپ سے حل پوچھ رہا ہوں. کون سی سیاسی، اگر سیاسی جماعت ہے، سر میں تو وکٹم ہوں تو میں وکٹم پوچھ رہے ہیں نا سر آپ سے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وکٹمز کا سر میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ کنسیڈر کرتا ہوں. تو بچہ بتائیں نا سر، مجھے حل بتائیں نا سر. میری جان بچائیں، میری جان بچائیں، میرے بچوں کی جان بچائیں، مجھے میری بچوں کی جان بچائیں، میری جان بچائیں. That's the point. اصل فکر ہی یہی ہونی چاہیے. پالیٹکس رہ گئی پیسے کی. پیسہ ہے پالیٹکس ہے، پیسہ نہیں ہے پالیٹکس نہیں ہے. تمام بیماریوں کی درست تشخیص کے بعد حل کی طرف جائیں گے. ہمارا جو وکٹم ہے، آپ وکٹم ہے، میں وکٹم ہوں، اور ان آزاد لوگوں کو ان وکٹمز سے علیحدہ سمجھتے ہوئے وکٹمز کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے لیے تمام کے لیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ذات اہم نہیں ہونی چاہیے، ملک اہم ہونا چاہیے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کرائسس گزار کر، کیوس گزار کر ہم اس وقت کس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کھڑا ہونے کی؟ ہمارے اندر کیپیسٹی بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، ہمیں حل کا بھی علم ہے، لیکن ہم اس حل کی طرف جانا نہیں چاہتے. ڈاکٹر صاحب ہم ہر بندہ اپنا حصہ چاہتا ہے، ہر بندہ اپنا حصہ چاہ کر کیا آپ ان سے امید رکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ مارشاء اللہ اٹھا دیا، ٹیکنوکریٹ اٹھا دیا، 11 سیاسی جماعتیں اور عمران خان سے امید رکھتے ہیں؟ 12 سیاسی جماعتیں یا اس میں جماعت اسلامی بھی شامل کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ابھی بھی یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کے مسائل پہلے ہیں اور ان کی عیاشی کم ہے؟ معذرت کے ساتھ ان کا پروٹوکول کم ہے. 16 مہینے میں 85 کی کابینہ. ہم نے سوال پوچھا، کہتے ہیں اتحادی حکومت ہے. کیا اتحادی حکومت کے سربراہوں کو جب یہ جملہ کہتے تھے وہ کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے ہٹایا کہ اس نے معاشی تباہی کر دی ہے، ملک تباہ ہو جاتا اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے، تو پھر ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ہم 11 سیاسی جماعتیں 85 کی کابینہ بنا کر عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟
प्रोटोकॉल ले रहे हैं, घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो किससे उम्मीद रखें सर? यही तो हम सवाल है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब यही अलमी है, इदराक होना चाहिए था, क्योंकि इनको उस वक्त सर नहीं है मालूम था। सर वो कह दिया उन्होंने, इदराक नहीं है दोनों ने, आप इदराक दिला रहे हैं। अब ऑल्टरनेट बताएं मेरे पास। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।